الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے انتخاب فرمایا ہے مومنین کیا، ایمان والوں کا، جس میں آپ بھی شامل ہیں اور الحمدللہ میں بھی شامل ہوں۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کو مسلمان ہمیں بنایا ہے، سرکار کو امتی بنایا ہے۔ تو اس بات پر ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی انعام ہے وہ ایمان والوں پر ہے، تو اس بات کا بھی آغاز اللہ نے اس طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے مقرر کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے مقرر فرمائے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا تاکہ تمہارے اندر یعنی پرہیزگاری اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ایمان والوں کو کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے مقرر کیے گئے۔ روزہ ہے کیا؟ روزے کا ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے۔ اصطلاح شرع کے اندر اس کا معنی اور لغت کے طور پر اس کا معنی کیا ہے؟ روزے کا یا صوم کا معنی جو ہے، یہ صیام جو ہے یہ جمع ہے صوم کی، اور صوم کہتے ہیں روزے کو۔ تو صوم کا لغوی معنی یہ ہے رک جانا، منع ہو جانا، کسی جگہ پر جانے سے اپنے آپ کو روک دینا، یہ ہے صوم کا لغوی معنی۔ اور اصطلاح شرع کے اندر صوم اس کو کہتے ہیں کہ طلوع صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح سے لے کر شام تک، سحری سے لے کر شام تک، یا پنجابی جنہوں کہتے ہیں نا تڑکے ویلے، سرگی ویلے، یعنی سحری کے وقت سے لے کر شام تک کے وقت تک اپنے آپ کو تین چیزوں سے روکے رکھنا، یعنی کھانے سے، پینے سے اور میاں بیوی کی آپس میں صحبت کے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام اصطلاح شرع کے اندر روزہ کہلاتا ہے۔ اور اسی کے اندر یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو دیگر گناہوں سے پاک رکھے، کوئی جھوٹ بولنے سے، بہتان بازی سے، غیبت سے، حسد سے، اناد سے، ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں کرنے سے، یہ سب کی سب اسی کے اندر باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تین چیزوں سے رکنا اور گناہوں سے رکنا، اس کو کہتے ہیں اصطلاح شرع کے اندر روزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ مقرر فرمایا، ہمارے اوپر روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یا اللہ، یہ تو نے ہمارے اوپر ہی روزے کیوں مسلط فرمائے؟ کیا ہم ہی رہ گئے ہیں اس چیز کو جھیلنے کے لیے؟ کیا ہم ہی رہ گئے ہیں اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے، اس سختی کو برداشت کرنے کے لیے، اس دقت کو اور دشواری کو برداشت کرنے کے لیے؟ کیونکہ روزے کے اندر دشواری تو ہے، روزے کے اندر دقت تو ہے کہ بندہ سب کچھ قدرت رکھنے کے باوجود، کھانے کی قدرت رکھنے کے باوجود، پینے کی قدرت رکھنے کے باوجود، ہر شے اپنے پاس سہولت رکھنے کے باوجود، لیکن بندہ صرف اور صرف اس لیے رک جاتا ہے کہ نہیں، اس وقت میرے رب کا فرمان ہے کہ تم نے کھانا نہیں ہے، تم نے پینا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لینا، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ جب اپنے آپ کو روکتا ہے تو ایک دقت تو ہے بندے کو کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بھائی میری فریزر بھرے ہوئے ہیں، میرے فریج بھرے ہوئے ہیں، میرے گھر کے اندر ذخیرہ موجود ہے، لیکن میں کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ تو اس سب کے ہونے کے باوجود ایک بندے کے اوپر دقت تو ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دقت ہمارے ہی لیے کیوں رکھی ہے؟ یہ مشکل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے کیوں رکھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے کے اندر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے مقرر فرمائے تھے۔ یعنی اس بات سے آ کر تھوڑا سا بندہ جو ہے نا آسانی میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے اوپر ہی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پہلے لوگوں کو بھی اس میں مبتلا کیا ہے، پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ڈالا ہے، پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر مبتلا رکھا ہے۔ اور اس بات کی مثال حضرت آدم علیہ السلام، شروع سے ابو البشر جو ہے سب سے پہلے انسان، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ وہ مہینے میں 3 دن کے روزے ضرور رکھا کرتے تھے، ایام 20 دن کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا۔
تو یہ روزہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا. پھر انجیل کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی روزہ رکھا. بے شک روزے کی نوعیت پہلے مختلف رہی، لیکن روزہ ہوتا یہی تھا اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھنا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھنا. روزہ اسی چیز کا نام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پہلے لوگوں پر بھی روزہ مقرر کیا ہے، تم پر بھی روزہ مقرر کیا ہے. اب تیسرا سوال یہ ہو سکتا تھا، یا اللہ یہ جو تو نے ہمارے اوپر روزہ مقرر کیا اس کا کوئی مقصد بھی ہے، یا اللہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے کے اندر اس بات کا جواب دے دیا اور فرما دیا لعلکم تتقون، اے لوگوں روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر نیکی اور پرہیزگاری کا جذبہ پیدا فرما دے، تمہیں پرہیزگاروں میں شامل فرما لے، تمہیں متقی لوگوں میں شامل فرما لے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں میں شامل فرما لے. اس کا ایک مقصد علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندے کی اپنی روحانیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اس کی دعاؤں میں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی زبان کو اللہ مصفح فرما دیتا ہے، اس کے زبان سے نکلنے والے ہر ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. یہ روزے کی وجہ سے اس کی روحانی بالیدگی تو اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اس کی روحانیت پہ تو برکت ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے لعلکم تتقون کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو 11 مہینوں میں تم مختلف جگہوں پر لوگوں کو دیکھتے ہو، کوئی غریب ہیں، کوئی مفلس ہیں، کوئی مفلوق الحال ہے، جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ چیز پیدا فرما دی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود صبح سے شام تک تم نے کھانا پینا نہیں، اور تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یار جن لوگوں کو یہ نان شبی جو ہے میسر نہیں آتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نہیں کھا سکتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جس طرح بھوک لگنے کے باوجود ہم کھا نہیں سکتے، پیاس لگنے کے باوجود ہم کچھ پی نہیں سکتے، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، تو جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ لوگ زندگی کس طرح گزارتے ہوں گے. تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے. تو اس کے اندر علماء نے یہ بات لکھی ہے لعلکم تتقون کے تحت، تاکہ تمہارے اندر دوسرے لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے، غریب مفلس مفلوق الحال لوگوں کا تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لیکن کھا نہیں سکتے، اور نہ کھانے پر جو معاملات ہوتے ہیں وہ غریب لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سامنے رکھیں کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں عطا فرما دی ہے.